اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی خاص وجہ سے وہ حصہ کٹ گیا، تو بعد میں کر رہا تھا کہ آپ سیاست دانوں کی گاڑیوں کے ساتھ دوڑتے ہیں، جو بھی دوڑتے ہیں، یہ نہیں کہتا کہ ہر انسان دوڑتا ہے، تو اس کو یہ ضرور بینیفٹ ملتا ہے، کیونکہ وہ بینیفٹ کے لیے ہی بھاگ رہا ہوتا ہے گاڑی کے ساتھ اور ہانپ رہا ہوتا ہے بری طرح کہ کل میرے جائز یا ناجائز کام ہوں گے، مجھے بجلی کا میٹر لگوانا ہوگا، گیس کا لگوانا ہوگا، میرے بچے کا ایڈمیشن ہوگا، کہیں تھانے میں فون کروانا ہوگا، تو میں کہہ کر تو یہ اپنا کام کروا لوں گا۔ وہ ہرگز اس لیے نہیں بھاگ رہا ہوتا کہ مجھے جو ہے یہ عمرے کے لیے ساتھ لے جائیں گے یا کسی حج کے لیے یا عبادت کے لیے، کیونکہ سیاست بھی دنیاوی غرض و غایت کے لیے کرتے ہیں اکثر لوگ، اور ان کے چاہنے والے، ان کے پرستار اور ان کے دیوانے بھی یہی نیت رکھتے ہیں، تو جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد ہوتی ہے۔ اور جو نہیں بھاگتے، تو شہر میں بے شمار ایسے پرانے علاقے ہیں جہاں کی سڑکیں نہیں بنی، وہ اسی وجہ سے کہ سیاست کی نظر ہوئی ہیں، اور جہاں سیاسی لوگوں کا مفاد تھا اور ان کے مفاد پرست لوگ جو تھے ان کے ساتھ جڑے ہوئے، جو ان کے منظور نظر تھے، جو ان کے چہتے تھے، ان کے گھروں کے آگے روڈیں بھی بن گئی ہیں، گیس کی لائنز بھی چلی گئی ہیں، بجلی بھی پہنچ گئی، تمام چیزیں ہو گئی ہیں۔ یہ تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے چننا ہے کہ آپ کون سا راستہ چن دیں، خوشامد پرستی کا یا دین اسلام کا راستہ چن دیں، جس کٹہرے میں خلیفہ کا بیٹا کھڑا ہو اور آپ بھی اسی کٹہرے میں کھڑے کیے جائیں، یا جس کٹہرے میں آپ کھڑے ہوں تو اس کو بھی اسی میں کھڑا کیا جائے، جس حوالات میں آپ کو بند کیا جائے اور جو سہولیات دی جائیں اسی حوالات میں اس کو بند کیا جائے، اس کو بھی وہی سہولیات دی جائیں، وہ بھی لائن میں لگ کے شناختی کارڈ بنوا رہا ہو تو آپ بھی لائن میں لگ کے بنوا رہے ہو، یا تو آپ ایسا چاہیں کہ ایسا معاشرہ ہو ہمارا، یا پھر یہی کہ جو مفاد پرست لوگ ہیں اور ہمیشہ رہے ہیں اور رہیں گے بھی صحیح خوشامد پرست، تو پھر وہ اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی منسٹرز کو یا ایم پی ایم این ایز کو یا بلدیہ کو جتنے بھی بجٹ دیے جاتے ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے، میرے لیے نہیں دیے جاتے، تو آپ کہیں گے پھر کس لیے دیے جاتے ہیں، تو یہ جواب یہ ہے کہ وہ جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جو آپ لوگوں نے اپنی کم علمی کی وجہ سے بنائے ہوتے ہیں، بعد میں پیٹتے ہیں آپ بیٹھ کے، ان کے لیے ہوتے ہیں، وہ ان کے اخراجات ہوئے ہوتے ہیں نا کافی بیچاروں کے، اس پہ جو وہ کام کرتے ہیں اپنا الیکشن میں، تو اس پہ جو ان کے اخراجات ہوئے ہوتے ہیں، ایک تو وہ پورے کرنے ہوتے ہیں گورنمنٹ نے، اور وہ چونکہ گورنمنٹ کا ممبر ہوتا ہے، ووٹرز ہوتا ہے اسمبلی میں، اس نے اس کو ووٹ دیا ہوتا ہے، وہ ان کی وزارت لانے کے لیے، پی ایم بنانے کے لیے، صدر بنانے کے لیے۔ دوسرا، وہ ٹھیکیدار منظور نظر ہوتے ہیں، اور جو ملازمین جو ادارے کے لوگ شامل ہوتے ہیں ان کو بھی حصہ دیا جاتا ہے، اور کہا کیا جاتا ہے کہ یہ 2% کمیشن ہے۔ اب 2% ایک آدمی کو کمیشن اگر گورنمنٹ نے کوئی رول بنایا دینے کا، تو یہاں 100 آدمی کو 2% دیا جاتا ہے، اور یہ 2% تو علیحدہ ہے، اور باقی جو حق ہوتا ہے ایم پی اے ایم این اے کا، منسٹر کا جو حق ہوتا ہے اپنے علاقے میں، یا بلدیہ کے چیئرمین کا یا کونسلر کا حق، جو سمجھتی ہے گورنمنٹ کہ یہ جتنا اوپر سے سمیٹنا چاہے اپنے اگلے پچھلے جتنے بھی نقصانات ہیں، یا جو بھوکیں دیکھی تھی اس نے اس دن کے لیے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا تو میں پیٹ بھروں گا، اور اتنا بھروں گا کہ مجھ سے اٹھایا نہ جائے، تو وہ پھر اجازت ہوتی ہے کہ یار پیٹ بھی اپنا بھرو، خوب بھرو، اپنے گھر کو بھی بھرو۔ تو یہ لوگ پھر بنی ہوئی آپ کی سڑکیں جن کو ریپیئر کرنے سے 5 سال یا 3 سال یا 10 سال اور چل سکتی ہیں سڑکیں،
ان کو پھر یہ اکھیڑ کر اثر نو اس کی تعمیر کرتے ہیں. کہاں لگائیں وہ پیسہ؟ وہ اگر 1 ارب روپے دیے گئے ہیں تو وہ کہیں پہ 20-30 کروڑ لگائے گا تو باقی 70 کروڑ روپے بچائے گا نا. پھر اس نے تو 7 افسروں کو ملایا، وہ ان کو بھی تو دینا ہے، ان کے بھی بال بچے ہیں بیچاروں کے، ان کو بھی دینا ہے. اور اگر ان کو نہیں دے گا تو کیسے اکیلا کھائے گا؟ وہ بھی ظاہر ہے پھر کیسے چھوڑیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی اپنا حق میں چڈاں گے بھائی، تو وہ بھی تو آخر کہیں نہ کہیں پھر بول پڑیں گے کہ جا رہا ہم راز کھول دیں تیرا، نہیں تو تھوڑا سا ہمیں بھی مال لگا. تو مال لگنا ہی لگنا. اسی شہر رحیم یار کے لیے اگر کسی ایک انسان کو میئر بنایا جائے جو با کردار ہو، با صلاحیت ہو، اور انگریزوں کی طرح آپ تعلیم معیار نہ بنائیں، آپ کردار معیار بنائیں. ایماندار شخص ہو جس نے زندگی میں فراڈ نہ کیے ہوں، دھوکے نہ کیے ہوئے، جوئے کے اڈے نہ چلاتا ہو، مکہ نہ کرتا ہو، تھانے ادھر ادھر اور ذلت اور رسوائی کے کام نہ کیے ہوں، جس کا خاندان بیک گراؤنڈ اچھا. انگریزوں کی اس بات پر میں بڑا خوش ہوں اور مجھے بڑا پسند ہے کہ وہ جب فوج میں بھرتی کرتے ہوتے تھے تو وہ نسل دیکھتے تھے، خون دیکھتے تھے. کیونکہ خون جو ہے وہ اپنا رنگ دکھاتا ہے، چاہے غریب کیوں نہ ہو وہ بندہ. اگر وہ خاندانی بندہ ہے تو اس کا خون رنگ دکھاتا ہے اپنا. تو بات یہ ہے کہ اس کو مقرر کریں، جو ہے میئر مقرر کر دیں کہ جی تو اعزازی طور پہ میئر ہے، تیرے انڈر جو ہے تمام محکمے دے رہے ہیں ہم، اور 6 ماہ کا تجھے وقت دے رہے ہیں. تو میں آپ کو گواہی دیتا ہوں کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس پروردگار کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ وہ نقشہ بدل ڈالے گا 6 مہینے میں. ایک شہر کا، ایک ضلع کا نقشہ بدل کے رکھ دے گا وہ، جیسے شہر رحیم یار خان ہے. اور وہ اپنے عزیزوں کو بھی، اگر وہ بھی گناہ گار ہوں گے، ان کی بھی زیادتیاں ہوں گی تو ان کو بھی وہ معاف نہیں کرے گا کسی صورت بھی. یہاں تو اگر کوئی کسی کا عزیز آرمی میں ہے تو اس کا فون آ جاتا ہے، آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں تو آپ گئے یا آپ نے فون کیا کہ مجھے پیسے چاہیے، تو اس کے عزیز کا فون آ جائے گا، میں میجر بات کر رہا ہوں، میرے پاس فلاں فلاں علاقہ ہے، یا فلاں میرے پاس طاقت ہے، یا میرے پاس فلاں کنٹرول ہے، تو آئندہ نہ جانا، پیسوں کا مطالبہ نہ کرنا. تو یہ بلیک میل کرنا، دوسرے کو ڈرانا دھمکانا اور اپنی موت کو بھلا دینا. اور اکثر ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے اپنے عزیز رشتہ دار کرمنل ہیں، انہوں نے کئی قتل کیے ہوئے ہیں، کئی لاکھوں روپے لوگوں کے غبن کیے ہوئے ہیں، بے شمار لوگوں کے رقبوں پر ناجائز قبضے کیے ہوئے ہیں. کئی لوگوں نے ظالموں نے لوگوں کی بیٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں. تو ان کے پیچھے بڑے بڑے سیاستدانوں اور بڑے بڑے عہدہ داروں کا ہاتھ ہیں، کیونکہ عزیز داری ہیں جی، برادری ہے، قوم ہے نا جی. بات یہ ہے کہ قوم ہے تو اگر غلط بھی کرے تو قوم ہی ہوندی ہے. پھر تو بد نصیبی ہے ہماری کہ ایک خلفائے راشدین کے بعد ہم نے بدتری، ہر دن بدتری سنا. تاریخ کہہ رہی ہے کہ ہر دن ہی بدتر گزرتا رہا. وہی لوگ تھے جیسے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے پر کوڑے پورے کروائے، کوئی مارنے کو راضی نہیں تھا. وہ پورا واقعہ سنا ہوا ہوگا صاحب علم جو بھی ہیں. تو پھر بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس پر درے پورے کیے جائیں، کوڑے پورے کیے جائیں. تو وہ ناجائز الزام تھا ان کے بیٹے پہ، لیکن چونکہ صفائی دینے میں کچھ نہیں تھا لہٰذا تقاضا یہی تھا کہ انصاف کیا جائے، تو انصاف کیا گیا. تو آج تو ایک کانسٹیبل یا ایک لائن مین پولیس، اپنا جو وابڈا کا لائن مین ہے، ایک ریلوے گارڈ ہے، یا ایک جو ہے وہ کوئی بھی ہے، بھنگی ہے، تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میرے بیٹے کو کوئی تکلیف دی جائے، چاہے اس نے جتنا بڑا بھی جرم کیا ہو. میں کئی سال پہلے کی بات ہے، کراچی جا رہا تھا تو جلدی میں گاڑی پہ سوار ہوا، پلیٹ فارم ٹکٹ میرے پاس تھا. تو ٹکٹ کلیکٹر جو ہے وہ آیا میرے پاس، ہاں جی
کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی کراچی۔ کہتا ہے ٹکٹ؟ میں نے کہا جی یہ رحیم یار خان سے بیٹھا ہوں، یہ میرے پاس اسٹیشن کا ٹکٹ ہے، پلیٹ فارم ٹکٹ ہے، تو آپ میرا ٹکٹ بنا دیں۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ ایسے تو آپ کا ٹکٹ بنے گا بزنس کلاس کا 1700 تھا غالباً ان دنوں، مجھے یاد نہیں ٹھیک سے، تو اتنے میں بنے گا۔ اگر آپ مجھے 500 دے دیں کراچی پاس بھی میں ہی کرواؤں گا آپ کو کینٹ۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دے ہر شخص کو، یہ میں اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے مجھے سیدھا رکھا تھا۔ میں نے کہا بھائی آپ میرا ٹکٹ بنائے، نہیں بناتے نا، جس اسٹیشن پہ گاڑی کھڑی ہو آپ مجھے نیچے اتار دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں کسی اور ڈبے میں چڑھ جاؤں گا، کسی اور ٹرین میں آ جاؤں گا، گھر لوٹ جاؤں گا، مگر میں اپنے ملک کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، میں نمک حرامی نہیں کر سکتا اپنے دین کے ساتھ۔ میں جس رب کا کھاتا ہوں، میں کیسے ظلم کروں اور زیادتی کروں اپنے ملک کے ساتھ یار؟ ہم کہتے ہیں کافر ہمارے دشمن ہیں، عیسائی یہودی ہمارے دشمن ہیں، بلا شبہ ہیں، قادیانی ہمارے دشمن ہیں، بلا شبہ ہیں، لیکن ہم خود اپنے کتنے دوست ہیں، اپنے ملک کے کتنے ہمدرد ہیں، اپنے ملک کے ساتھ کتنی بھلائی کرتے ہیں، اپنے روڈوں کی صفائی کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ پیاس ہمیں لگی ہوتی ہے، ہم پیاس بجھاتے ہیں اور بوتل روڈ پر پھینک دیتے ہیں۔ یار مجھے تو اس بات کی بھی تکلیف ہے، مجھے معاشرے سے یہ بھی شکایت ہے یار۔ آج دیکھو اس پلاسٹک نے تمہارے شہر کو کتنا گندا کر دیا، اس ملک کو کتنا غلیظ اور گندا کر دیا ہے۔ آنے والے چند سالوں میں شاید ہم لوگ ہمارے لیے چیلنج بن جائے اور ہم اس مصیبت سے جان چھڑانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے، جتنی تیزی سے پلاسٹک پھینکا جا رہا ہے، ریپر پھینکے جا رہے ہیں روڈوں کے اوپر، شاپنگ بیگ پھینکے جا رہے ہیں اور گندگی پھیلائی جا رہی ہے۔ تو یہ آپ بیتی سمجھ لیں آپ میری، میں نے اچھا ٹائم بھی دیکھا ہے، میری 55 سال عمر ہے، میں نے اچھا ٹائم بھی دیکھا ہے اور اب تکلیف دہ ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں، انتہائی تکلیف دہ ٹائم دیکھ رہا ہوں۔ غالباً بھٹو صاحب کا دور تھا تو اس وقت میں چھوٹا تھا، آخری دور کا کچھ حصہ مجھے یاد ہے ان کا، تو ہر آدھے گھنٹے بعد ٹرین آتی تھی۔ آج ہمارے پاس بوگیاں نہیں ہیں، انجن نہیں ہیں، ہمارے پاس ریلوے لائنز ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے پاس سلیپر اچھے نہیں ہیں، کیونکہ سلیپر بھی سیاست کی بھینٹ چڑھ گئے۔ یہ لوہے کے کھمبے نکال کے جو سیمنٹ کے کھمبے لگائے گئے ہیں، یہ کوئی ہماری بھلائی کے لیے تھوڑا ہی لگائے گئے ہیں، یہ بھی بہت بڑی گیم ہے، ساری گیمیں، ساری منظور نظر لوگوں کو نوازنے کے لیے ڈرامے بازیاں ہیں۔ تو وہ ایک منسٹر کو یا ایک ایم پی اے یا ایم این ایز کو جو بجٹ کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں یا اس شہر کا بجٹ دیا جاتا ہے کہ یہ آپ اس کی ترقی پہ خرچ کریں، تو اسی علاقے میں خرچ ہوتے ہیں جہاں ان کے منظور نظر رہتے ہیں، وہاں پہ خرچ ہوتے ہیں جہاں ان کے اشاروں پر ناچنے والے رہتے ہیں، وہاں پر خرچ ہوتا ہے یہ پیسہ جہاں پر ان کے اشاروں پر ناچنے والے لوگ ہیں، اور پھر مل بیٹھ کے کھایا جاتا ہے۔ بنی بنائی سڑک کو ابھی بنایا ہے، یہ حسن کالونی کی روڈ تھی، میں پہلے بھی اس کے بارے میں کہتا رہا ہوں کہ وہ مرمت ہو سکتی ہے، اس کو پچ لگ سکتے ہیں، وہ بن سکتی ہے، اور اگر اس کو بر وقت اس کی مرمت ہوتی رہتی کم و بیش 7 سال گزار جاتی یا 5 سال۔ تو وہ اب ٹینڈر پاس کیا گیا ہوگا، مجھے نہیں پتا کتنے کروڑ کا ٹینڈر پاس کیا ہے، تو ساری اکھیڑ کے لے گئے، یہ تار کول، یہ پتھر، یہ سارا کچھ فری میں تو نہیں ڈلیں گے نا۔ اب وہ 10 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، 20 کروڑ کا ہے، آپ جا کے دیکھیں، دکھ ہوتا ہے، دل روتا ہے۔ سیوریج لائن پہ کئی ارب روپے خرچ کیے گئے رحیم یار خان میں، اور سیوریج لائن جو اربن تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ اس وقت بھی میں کہتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا پکڑ پکڑ کے، یہ کامیاب نہیں ہوگی جس قدر اس کا معیار رکھا جا رہا ہے، جو اس کے معیار کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اور میرے بھائی اس کے تو جوڑوں میں بیم نہیں ڈالے گئے، ایسے ہی پائپ رکھ دیے گئے اور ان کو جوڑ کر اوپر مٹی ڈال دی گئی ہے سیمنٹ لگا کر، تو اس میں سے ٹنوں کے حساب سے پانی کیسے گزرے گا؟ وہ اسی لیے اس کا بیلنس آؤٹ ہو گیا، وہ جہاں سے تھوڑی سی بھی رسی ہوگی وہاں سے وہ بیٹھ گئی ہے۔ اب پانی جناب آئے دن وہ گٹر کی صفائیاں ہو رہی ہیں جی، مشین کے ذریعے، وہ اخراجات علیحدہ سے ہو رہے ہیں،
اور وہ گندگی نکال نکال کے ان کے پہاڑ بنا بنا کے، ریت کے ٹیلے بنا بنا کے، اس گندگی کے اس مل کے رکھے جا رہے ہیں روڈوں کے کنارے. آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں. تو وہ رکھے جا رہے ہیں. اب وہی جب خشک ہوگا وہی اڑ کے گھروں میں جائے گا، لوگوں کی سانس میں گھسے گا. پھر کیا جی ہیپاٹائٹس ہے، یہ جگر کے مسائل ہیں، یہ دل کے مسائل ہیں، یہ ہارٹ کے مسائل ہیں، یہ دماغ کے مسائل ہیں، یہ اسکن کے مسائل ہیں. بھائی یہ ہمارے گندگی اٹھا کے جس کے پیسے دیتے ہیں ہم، صفائی کے بھی ہر چیز کے دیتے ہیں، تو وہ ہمارے منہ میں مار رہے ہیں، ہمارے اندر ڈال رہے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ ہمارے جوتے ہمارے سر میں، مختصر یہ ہمارے جوتے ہمارے سر میں. تو یہ ہمیں نفع ہوتا ہے سیاست سے، یہ ہمیں نفع ہوتا ہے اپنے الیکٹ کردہ ممبران سے. وہ شخص میری بات سے اتفاق نہیں کرے گا جو چمچے گیری کرتا ہے. کیوں؟ کہ وہ تو خوشحال ہے، اس کو تو رات 2 بجے وہ منظور نظر ہے. وہ رات کو 2 بجے بھی جائے گا تو اس کے لیے ایم پی ایم این اے منسٹر باہر آ جائیں گے. کوئی گورنمنٹ ملازم ہے تو باہر آ جائے گا. کیوں؟ وہ ایک دوسرے کے کانے بھی ہیں، ایک دوسرے کو لیا دیا بھی ہے، سارے معاملات ہیں. اس لیے مٹھ رکھو. ہاں جی، یہ کہہ کے تو چل سو چل، کام چل رہا ہے. تو آپ اور میں جائیں گے تو کیا ہمیں ملے گا؟ ہم تو کوٹھی کے باہر بیٹھے رہے سارا دن، کسی نے گیٹ بھی نہیں کھولنا. جاگیں یار. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسا جاگیں کہ ملک میں انتشار پیدا کر دیں. میں نہیں یہ چاہتا کہ آپ جاگیں تو ملک میں افراتفری پھیلا دیں. نہیں یار، یہ کوئی حل نہیں ہے ان باتوں کا. جاگیں، یہ اپنے حق کے لیے جاگیں. بات کریں، بیٹھ کے بات کریں یار. ٹیکس دینے سے پہلے بات کریں کہ ہمیں کیا دے رہے ہیں آپ لوگ یار. ایک سڑک 50 سال کے لیے تو بنائی جاتی، اس کا معیار 50 سال ہونا چاہیے تھا. 50 سال میں 50 سڑکیں بن چکی ہیں یار. ایک ہی سڑک 50 مرتبہ بن چکی ہیں. کیا ظلم ہے، کیا گناہ کیا ہے یار ہم لوگوں نے. گٹروں کا پانی ابلتا ہے تو ہمارے ہی گھروں میں آتا ہے، ہماری روڈوں پہ آتا ہے، ہمارے کاروں موٹر سائیکلوں کے ٹائروں کو لگ کر ہمارے ہی گھروں میں وہ گندگی جاتی ہے. یار اس دن کے لیے ٹیکس دے رہے ہیں، اس دن کے لیے پاکستان بنایا تھا ان شہداء نے، اس دن کے لیے پاکستان کا خواب دیکھا تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. اس دن کے لیے ان لوگوں نے ہجرت کی تھی اور تکالیف اٹھائی تھے، اپنے معصوم بچوں کے گلے دبائے تھے کہ یہ ان کی آواز، ان کے رونے سے سکھ اور کافروں کو، ہندوؤں کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم کماد کی فصل میں چھپے بیٹھے ہیں. ان ماؤں نے قربانی دی ہے. ان کو پتہ ہوتا کہ پاکستان ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جانا ہے، پاکستان کا مطلب یہ نکالا جائے گا، تو وہ کبھی ایسا عمل نہ کرتے یار. چھوڑ دو یار. یہ کیا ہوتا ہے قوم، نسل، رنگ، یہ نسل پرستی کیا ہوتی ہے؟ مجھے بتاؤ. کیا ہمارا باپ دادا ایک نہیں ہے؟ کیا ہمارا اللہ ایک نہیں ہے؟ قرآن ایک نہیں ہے؟ ہمارا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک نہیں ہے؟ کیوں یار ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ کیوں غلط لوگوں کو الیکٹ کرتے ہو؟ کیوں ایسے لوگوں کو سامنے لے کر آ رہے ہو یار؟ کبھی کسی کے پھٹے ہوئے کپڑے جس کے ہیں، کبھی اس کو بھی آپ نے کونسلر بنایا ہے. ایک ممبر بنانا پسند نہیں کرتے ہیں آپ. اس کو بناتے ہیں جس کے پاس 10 پراڈو ہوں گی، کروزنگ ہوں گی، کیونکہ آپ کو اس سے کچھ حاصل ہوگا اور اس کو آپ سے بہت کچھ حاصل ہوگا. آپ کی وجہ سے اس نے اربوں روپے اکٹھے کرنے ہیں. وہ اگلی دفعہ بنے نہ بنے، 5 سال 10 سال کے لیے اس کے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے، بہت ہو جاتا ہے. وہ شکلیں نہیں ہیں ہماری خوبصورت کہ وہ ہمارے لیے اور ملک کی سلامتی کے لیے وہ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں اور ورک کرتے ہیں، دن رات کام کرتے ہیں اور اسپیچیں کرتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں اور طرح طرح کے وعدے کرتے ہیں، اور بھائی اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں. کیا ہو گیا؟ کبھی یہ ٹماٹر 200 روپے کلو ہوئے تو کبھی کسی سیاستدان نے کہا ہے کہ میں نے 10 ٹرک کسی شہر سے منگوائے، آؤ آ کے 50 روپے کلو لے جاؤ؟ یا میں نے اپنی جیب سے میں دیتا ہوں اس کو پراورٹی، میں دیتا ہوں، وہ میں اپنی جیب سے فنڈنگ کرتا ہوں کہ یار تم لوگوں تک سستے ٹماٹر پہنچے، غریب لوگوں تک. نہیں یار، ہر آدمی اپنی زندگی کاٹتا ہے. نہ آپ کو کوئی زندگی دے سکتا ہے، نہ آپ کو کوئی موت دے سکتا ہے. جو آپ کے بنیادی حقوق ہیں وہ آپ کو کوئی نہیں دے رہا، ماں سوائے منظور نظر لوگوں کے، اور کسی کو مفاد نہیں ملے گا. جب سنا تھا 1 ارب روپیہ ملا، میرا اس کے ساتھ زبردست رشتہ ہے، عاصم مجید کے ساتھ، لیکن میں اس رشتے کو نہیں گنتا. اس کی ایک وجہ ہے،
وہ اچھا انسان ہوگا، مجھ سے بھلا ہوگا، میں کسی کو برا بھی نہیں کہنا چاہتا، لیکن غلط فیصلے ہیں، گورنمنٹ کے بھی غلط فیصلے ہیں۔ کبھی کوئی ایک کمیٹی بنائی ہے جو مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہوں لوگ، جو ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیں، اگر ایک ہی قوم کی کمیٹی بنا دیں گے وہ تو ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، وہ تو ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں گے۔ بھائی مختلف لوگ کیوں نہیں بناتے ہیں آپ؟ جب یہ بجٹ آئے تو وہ پوچھ سکیں، کھنگال سکیں، آڈٹ کر سکیں کہ بھئی یہ کہاں پہ خرچ ہوا ہے، کیا معیار ہے اس کام کا۔ برا لگ رہا ہوں گا میں، کئی لوگ مجھے گالیاں بھی دیں گے، اور عاصم مجید سنے گا تو پتہ نہیں دل میں کتنی میرے لیے ناراضگی رکھے گا، اور میرے دن تو فکس ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں اس سے پہلے موت نہیں آئے گی، اور جب موت آئے گی تو مجھے کوئی بھی بچانے پہ قادر نہیں اللہ کے سوا۔ اجازت چاہتا ہوں، بات لمبی ہو گئی ہے، تو مختلف پہلوؤں پہ اسی طرح بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اسکول سسٹم کے حوالے سے بھی بات ہوگی، ہاسپٹل کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اور یہ بھی بات ہوگی کہ تبدیلی جو ہے وہ کس طرح ہونی چاہیے، اور سہولیات کس سائڈ سے شروع ہونی چاہیے۔ تو یہاں تو سارا نظام الٹے کا الٹا ہی ہے۔ کاش بس میری تو یہی دعا ہے کہ آقا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، حضور میں آپ کا ہی نوکر اور غلام ہوتا، اور آپ کے ہی ہاتھوں میں، آپ کے ہی قدموں میں میری روح نکلتی، اور آپ میرا جنازہ پڑھاتے۔ مگر میرے اللہ کی مرضی یہی تھی کہ میری روح کو اس معاشرے میں، اس حالات میں، ان واقعات میں پیدا کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے لکھے پہ تو راضی ہوں، لیکن بڑا میں بد نصیب انسان ہوں اس حوالے سے۔ اجازت چاہوں گا، تو یہ پارٹ نمبر میرا خیال ہے 5 ہے یا 4 میں لکھ دوں گا۔ بہرحال ایک دوسرے کی آواز بنے ہم، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ شاید اگر رب ہم سے راضی ہو گیا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ یقین رکھیں، پھر شاید نہیں ہوگا، پھر انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ چاہے گا تو تمام حالات بہتر ہو جائیں گے۔ سلامت رہیں، اپنی نیت کو صاف رکھیں۔ جہاں پر اللہ نے رہنا ہے نا، اللہ کہیں نہیں سما سکتا۔ تو کیا فرمایا گیا کہ اللہ مومن کے دل میں رہتا ہے، اپنے دل کو مومن بنائیں، مومن والا دل بنائیں۔ تو وہ دیکھیں گے پھر آپ کہ خود میں خرابیاں نظر آنی شروع ہو جائیں گی، اور آپ اس کو دور بھی کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔